ایک روایت ہے کہ جب فرعون مئی اپنے لشکر کے دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے اس طرح مکالمہ شروع ہوا: حضرت موسیٰ علیہ السلام، خداوند تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ تجھ کو محبوب کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: جب سب سے بہتر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش نفسی کی پیروی نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سکھاتا رہے تاکہ اس طرح اسے کوئی ایک ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پیغام بتا دے۔ اللہ تعالیٰ: خضر تم سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ: ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں؟ اللہ تعالیٰ: تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہاں حضرت خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون بن فرہیم بن یوسف علیہ السلام کو اپنا رفیق سفر بنا کر مجمع البحرین کا سفر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو اس جگہ سو گئے۔ اسی جگہ مچھلی ٹوکری میں تڑپ کر سمندر میں کود گئی اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر پھر چلنے لگے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت شمعون بن نون علیہ السلام سے مچھلی طلب فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی کود کر سمندر میں چلے گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اس جگہ کی تلاش تھی۔ بہرحال پھر آپ اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خضر سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لیٹے ہوئے بیٹھا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا کہ اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ کہ میں علم اسرار جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں، اور آپ علم السرائی جانتے ہیں جن کو میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم دیا ہے آپ کچھ مجھے بھی تعلیم دیں؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور ہرگز کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتاؤں گا۔ اس عہد معاہدے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون
علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی نظر پڑی اور کشتی والوں نے تینوں صاحبان کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جولے میں سے کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر سے یہ سوال کر بیٹھے، کیا آپ نے کشتی پھاڑ دی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی والے غرق ہو جائیں گے؟ یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر کے سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بات بھول پر میری گرفت نہ کیجیے گا اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے تو چلے تو خضر نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا تو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش ربا خوانی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا کہ کیا آپ نے ایک ستھری جان بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بلا شبہ آپ نے بہت ہی برا کام کر ڈالا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہے گا۔ اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا کوئی عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں نے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صلاحین کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں عزم پڑھ کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے ہی آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور یہ فرما دیا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے لیں۔ یہ سن کر حضرت خضر نے کہہ دیا تھا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتاؤں گا۔ سنیں، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی، جس کی آمدنی سے وہ لوگ گریز بستا کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے کستہ ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہیں، اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف و خطر نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں نہ مبتلا کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرماؤں گا، تو ایک نبی سے بیائی جائے گی اور اس کے کشم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔
اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے، اور اے موسیٰ، آپ یقین اور اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس لوٹ آئے۔